الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، پچھلا جمعہ میں اس آیت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے، ہمارے عرف میں کیا ہے، اور شریعت کی نظر میں تقوی کسے کہتے ہیں. یہاں پر اب ایک اور بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہاں پہ اللہ پاک نے پورے انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہے، یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا تمہارے پیٹ کا روزہ فرض کیا گیا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ تم پر پورے کا پورا انسان جو ہے اس کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا. تم پر روزہ فرض کیا گیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی پیٹ کا روزہ ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا رہ لیا تو یہ روزہ ہو گیا. جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں، دل کے خیالات، دماغ، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے. تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تمہارے پورے جسم پر روزہ فرض کیا گیا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہ لینا بس یہ روزہ ہو گیا. میرا کانوں کا استعمال کیسا ہے، میری آنکھ کا استعمال کیسا ہے، میری زبان کا استعمال کیسا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا دل کے خیالات کیسے ہیں، میرے ہاتھوں کا پیروں کا استعمال کیسا ہے، ان کا روزے سے ہم کوئی تعلق سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جیسے پیٹ کا روزہ ہے ایسے ہی نظر کا روزہ بھی ہے کہ نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے. نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے. بد نظری ایسا بڑا گناہ ہے، اس کا سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے اس کا وہ انسان کی عبادات کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی عبادات سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی عبادات سے حلاوت اور لذت ختم ہو جاتی ہے۔
چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اللہ کے خوف سے اس نظر سے بچا رہا، اللہ پاک اس کو ایسا ایمانی نور عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اور جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ جو نظر کے غلط استعمال سے بچ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ایمان کو نور عطا فرماتے ہیں، ایک ایسا نور ایمانی عطا ہوتا ہے اس کو کہ اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور توجہ اللہ کی طرف نصیب ہی نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے باندھ کے کھڑا ہے، لیکن اس کی توجہ نماز کے اندر نہیں ہوگی۔ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، لیکن اگر بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو سجدے کے اندر بھی لذت محسوس نہیں ہونے والی۔ تو رمضان کے مہینے میں جو اللہ پاک نے کھانا پینا حلال چیزیں چھڑوائی ہیں، وہ اس لیے چھڑوائی ہیں کہ انسان اس کی مشق کر کے حرام سے بچنے والا بن جائے۔ اصل میں تو حرام سے بچانے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اور حرام سے بچنے کی پریکٹس کیسے کروائی جا رہی ہے؟ حلال کو چھڑوا کے، کہ کچھ دیر کے لیے جب اللہ کے لیے حلال کو چھوڑا ہے تو حرام تو ہے ہی اللہ کو ناراض کرنے والا، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ تو اگر پورا رمضان گزر گیا اور میں نے اپنی آنکھوں کا روزہ نہ رکھا، آنکھوں سے غلط دیکھنا میں نے بند نہ کیا، رب کی ناراض کردہ چیزوں کو دیکھنا میں نے اپنی آنکھوں سے بند نہ کیا، تو میرا روزہ کس کام کا؟ روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کانوں کا بھی روزہ ہے کہ میں اپنے کانوں سے ایسی کوئی بات نہ سنوں جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ میری زبان کا بھی روزہ ہے، میں زبان سے جھوٹ نہ بولوں، میں زبان سے کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی پہ تہمت نہ لگاؤں، میں کسی کو گالیاں نہ دوں، میں کسی کی چغلی نہ کھاؤں۔ یہ مقصد تھا روزہ رکھوانے کا، یہ مقصد تھا مجھ سے حلال چھڑوانے کا کہ میں حرام سے باز آ جاؤں، اپنی زبان کا بول پاک کر لوں، اپنی زبان کی الفاظ کو پاکیزہ کر لوں۔ لیکن اگر میں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن سارا دن میں غیبت کرتا رہا، سارا دن میں جھوٹ بولتا رہا، سارا دن میں بے ایمانی کرتا رہا، یہ ابھی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جن لوگوں کا سیزن چل رہا ہوتا ہے نا کپڑوں کا، جوتوں کا، درزیوں کا، وہ پھر دیکھو وہ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسی کیسی بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، زبان خشک ہوئی ہے پیاس سے، باہر نکلی ہوئی ہے، بولنا مشکل ہو رہا ہے، دکان پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے۔ بھئی تمہارا روزہ کس کام کا ہے؟ روزے کا مقصد تو یہ تھا تم سے جھوٹ چھڑوایا جائے، تم سے غیبت چھڑوائی جائے، تم سے دھوکہ چھڑوایا جائے، تم سے تہمتیں چھڑوائی جائیں، لیکن تم نے تو یہ کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے نہ کوئی فحش بات منہ سے نکالے، نہ جہالت والی بات کوئی منہ سے نکالے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے میرا روزہ ہے لہٰذا میں تجھ سے نہیں جھگڑتا۔
کہ روزہ انسان کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے جی؟ ڈھال ہے۔ روزہ تب تک انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال ہوتی ہے نا، اس سے انسان دشمن کے تیر سے بھی بچتا ہے، اس کے تلوار سے، اس کے نیزے سے، اس کے ہونے والے حملوں سے وہ بچتا ہے۔ لیکن اگر وہ ڈھال پھٹ جائے تو پھر وہ دشمن کے حملوں سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اسی طریقے سے یہ روزہ ڈھال ہے نفس و شیطان کے حملوں سے، لیکن انسان کے لیے یہ روزہ تب تک ڈھال ہے جب تک وہ انسان اس کو باقی رکھے، محفوظ رکھے۔ جب روزے کو پھاڑ دیا تو روزہ ڈھال نہیں بن سکتا۔ روزہ کن چیزوں سے پھٹ سکتا ہے؟ یہ ڈھال کن چیزوں سے ختم ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے؟ جھوٹ اور غیبت سے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مقصد تو کیا تھا روزہ رکھوانے کا؟ کہ میری زبان پاک ہو جائے، میری زبان صاف ہو جائے۔ لیکن 30 کے 30 دن گزر گئے، باقی 11 مہینے میں تو میں کم جھوٹ بولتا تھا اپنی دکان پہ بیٹھ کے، رمضان کے مہینے میں پہلے سے بھی زیادہ میں جھوٹ بولتا رہا۔ 11 مہینے میں میں کم فراڈ کرتا تھا، رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ جی، سب چلتا ہے، سب جائز ہے۔ روزے کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ اور جو باتیں زبان سے کہنا گناہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، ان چیزوں کو اپنے کانوں سے سننا بھی گناہ ہے۔ جن چیزوں کو زبان سے بولنا گناہ ہے ان کو اپنے کانوں سے سننا بھی گناہ ہے۔ تو اب کان کا روزہ کیا ہے؟ میں اپنی زبان سے میں اپنے کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنوں، میں اپنے کانوں سے کسی کی تہمت نہ سنوں، میں اپنے کانوں سے موسیقی نہ سنوں، میں اپنے کانوں سے رب کو ناراض کرنے والی باتیں نہ سنوں۔ یہ کانوں کا روزہ ہے۔ اور اگر پورا رمضان گزر گیا، میرے کانوں کا سننا درست نہیں ہوا، جیسے رمضان سے پہلے میں کانوں سے غلط سنتا رہا، پورے 30 روزے گزر گئے، میں سحریاں بھی کرتا رہا، افطاریاں بھی کرتا رہا، لوگوں کو روزے بھی کھلواتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، لیکن اگر میں نے اپنا کان کا سننا درست نہیں کیا، مجھے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے میرے دماغ کی سوچ درست ہو جائے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا، ہر ایک کے لیے اچھے جذبات، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ اللہ کے نبی نے کیا شاہ فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو جو لوگوں کو نفع لوگوں کو وہی پہنچائے گا جس کی سوچ اچھی ہوگی، جس کی سوچ لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوگی۔ جس کی سوچ میں ہی لوگوں کو نفع پہنچانا ہی نہیں ہے، وہ کیسے لوگوں کے لیے خیر کے کام کر سکتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کے لیے اچھائی کے راستے طے کر سکتا ہے، اچھائی کے راستے نکال سکتا ہے، اچھائی کے راستے بنا سکتا ہے لوگوں کے لیے؟ اور اسی طریقے سے روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کی جو فقیر ہیں ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا احساس ہو جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ افطاری کرتے وقت خاص کر اتنا زیادہ نہیں کھا لینا چاہیے کہ بھوک کا اثر ہی بالکل ختم ہو جائے۔ حلال مال سے روزہ افطار کرنا چاہیے، حرام مال سے کرے گا تو سارا ثواب اسی وقت ضائع۔ اور دوسرا، اگر اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیا کہ ساری رات ڈکاریں ہی آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کو ڈکار کی آواز بڑی ناپسند تھی، اور اگر کسی کا ڈکار کی آواز آتی تھی تو کہتے فوراً ڈانٹتے تھے، اتنا زیادہ کھاتے ہی کیوں ہو کہ پھر ڈکار آتا رہے۔
تو روزے کا ایک مقصد کیا ہے؟ فقراء کے ساتھ تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، فقراء کا تھوڑا سا احساس اپنے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ کیسے کہیں وقت بھوکے رہتے ہیں، کیسے یہ پیاسے رہتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ لیکن احساس تو تب ہوگا جب مجھے بھی بھوک لگے۔ اگر صبح کا میں نے کہا جی میں جو دن کو کھاتا ہوں وہ صبح ہی کھا لوں، جو عصر کے وقت کھاتا ہوں وہ بھی صبح ہی سارا کچھ کھا لوں، پہلے ایک پراٹھا کھاتا تھا ناشتے میں، اب سحری کے وقت میں 4 پراٹھے کھا لوں، دہی کا پورا پیالہ پی جاؤں، اور جو میں چائے کے 2 کپ پیتا تھا وہ میں صبح سحری وقت ہی پی لوں، 3-4 ڈشیں بنوا کے کھا لوں کہ مجھے دن کو بھوک ہی نہ لگے۔ اور پھر جب افطاری کا وقت ہوا تو میں نے 8-10 ڈشیں آگے تیار کر کے مختلف چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں کہ جی مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے، کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ تو روزے کا تو فائدہ ہی یہ تھا کہ جسم کو تھوڑی سی بھوک سہنے کی عادت پڑ جائے، جسم کو پیاسا رہنے کی عادت پڑ جائے۔ تو جب میں نے بھوک دیکھی نہیں پورے رمضان میں، پیاس محسوس ہی نہیں کی پورے رمضان میں، تو مجھے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور پھر اس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے رمضان کے 30 دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر بڑائی اور فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک حضرات صحابہ کرام کی جو نیک اور عمدہ صفات ہیں وہ بعد میں آنے والوں کو قرآن پاک کے اندر بتا رہے ہیں کہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام کیا پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو میرے پیارے صحابہ ہیں یہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ تر عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ کوئی پوری رات قیام کے اندر گزار دیتا ہے، کوئی پوری رات رکوع کے اندر گزار دیتا ہے، کوئی پوری رات سجدے کے اندر اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رگڑ رگڑ کر گزار دیتا ہے، کوئی پوری رات روتے روتے اللہ کے سامنے گزار دیتا ہے، کوئی پوری رات اللہ کا ذکر کرتے گزار دیتا ہے۔ اور پوری رات جب اللہ کی طرف سے اس عبادت کی توفیق ملتی ہے تو صبح ہوتا ہی فخر نہیں کرتا، بڑائی نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے تو اب بیٹھ کر استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے آگے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رات کو جا کر جو عبادت کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جس نے تھوڑے سے روزے رکھ بھی لیے اس کی نظر میں باقی ساری دنیا حقیر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بڑائی ناپسند ہے، تکبر ناپسند ہے، عبادات کے اوپر اکڑنا اللہ پاک کو بڑا ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی تھوڑی بہت ہمیں عبادت کی توفیق بھی ہو تو اس کو کر کے اس کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ استغفار ہونا چاہیے کہ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہمارے روزے جیسے ہیں وہ اللہ اگر اپنی رحمت سے قبول کر لے تو کر لے، ورنہ کسی قابل کوئی نہیں ہے، کسی قابل نہیں۔ اور ایک آخری بات اور اہم بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ جن کا مسجد سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، باقی 11 مہینوں میں وہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں، تو ماشاءاللہ جو 11 مہینے پورا حاضر رہتے ہیں نا، وہ ایسے لوگوں کو نا بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں باتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ آج تو آنو بھی مسیت یاد آ گئی ہے، تساں بھی اج مسجد دا منہ ویکھ ہی لیا، تانے مار مار کے ان کو بھگا ہی دیتے ہیں۔ بڑا ناز ہوتا ہے، میں 11 مہینے پورا آتا رہا اور رمضان میں بھی ادھر ہی ہوں، اب کوئی نظر آ جائے نا جو بیچارہ مزدور آدمی ہے، سارا دن بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے
مصروف رہا، اگرچہ مسجد میں نہ آ کے اس نے بھی غلطی کیا ہے، لیکن اگر اب وہ مسجد میں آ گیا ہے تو بجائے اس کے اس کو تانے دیے، اس کو اتنی محبت دیں کہ وہ جیسے رمضان کے مہینے میں 30 دن آتا رہا وہ باقی 11 مہینے بھی مسجد میں آئے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اتنے تانے مارتے ہیں وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ راستے بدلتا پھرتا ہے۔ پہلے تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، 2-4 دن آ کے باتیں سن کے وہ کہتا ہے کیا یار ادھر جاؤ، وہ بھی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ وہ بھی باتیں کر رہا ہے، بیٹھ کے وہ بھی باتیں کر رہا ہے، وہ یا تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے اور کوشش ہوتی ہے سب سے آخر میں جاؤں اور جیسے اسلام پھر فوراً جوتے لے کے بھاگ جاؤں، کسی کا سامنا نہ مجھے کرنا پڑے۔ یا پھر کیا ہے، وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتا، کہتا چلو جی میں تو گھر میں پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، مسجد میں تھوڑا ہی ہے۔ میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہوں مسجد میں آنے سے، اگر میں لوگوں کو تانے دے رہا ہوں۔ قرآن جی میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے؟ تو میں کہیں لوگوں کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہا، میں لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنے والا تو نہیں بن رہا، کہیں قیامت میں میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے جتنے بھی بھائی جو رمضان میں مسجد سے دور تھے، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں مسجد سے دور تھے، اب رمضان میں مسجد کے اندر آئے ہیں، ان کو افطاری کھلائیں، ان کی سحری کا بندوبست کریں، ان کے ساتھ دل لگائیں، انہیں اتنی محبت دیں کہ وہ کہیں یار میں رمضان میں گیا تھا، مجھے اتنی محبت اور پیار ملا ہے، میں انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی وہاں جاؤں گا۔ اللہ جل شان ہو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔